السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے جانا نہیں ان لوگوں کو جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے۔ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ گمراہی کو اختیار کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، کافی ہے وہ دوست ہونے کے اعتبار سے اور کافی ہے وہ مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی خاص طور پر اور اس کے علاوہ ہر وہ بندہ جس کے اندر یہ چیز پائی جائے ان کی مذمت کی ہے۔ مذمت کس انداز سے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو؟ دیکھنا جاننا دونوں اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ آپ نے جانا نہیں ان لوگوں کو اوتوا نصیبا من الکتاب، جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے۔ کتاب میں سے ایک حصہ دیے جانے کا مطلب کتاب کا علم دیے گئے، ایک حصے کا علم، ساری کتاب کا نہیں، کیونکہ ساری کتاب ان کے پاس تھی نہیں، انہوں نے اس میں تحریف کر دی تھی، اس میں تبدیلیاں کر دی تھی، اس لیے کتاب کا ایک حصہ یہ مراد ہے۔ یا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے جو ایک حصہ دیے گئے کتاب میں سے، یعنی کہ پوری تورات پر عمل نہیں کرتے تھے، ایک حصے پر عمل کرتے تھے، جس طرح آج کے مسلمان ہیں وہ دین پر نہیں عمل کرتے پورے پر، دین کے ایک حصے پر عمل کرتے ہیں جو ان کے مفاد کے مطابق ہے۔ اوتوا نصیبا من الکتاب، جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے، یعنی ایک حصہ عمل کرنے کی توفیق دیے گئے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یشترون الضلالہ، وہ گمراہی کو چن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتاب کا ایک حصہ دیے گئے ذکر اس لیے کیا کہ اس میں ان کی مزید قباحت ہے۔ ایک جاہل بندہ کسی چیز کا انکار کرے اور ایک وہ بندہ انکار کرے جس کے پاس علم کا کچھ حصہ ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں پر فرمایا یہ علم کا ایک حصہ بھی دیے گئے اور اس کے باوجود گمراہی کو چنتے ہیں۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ جس بندے کے پاس تھوڑی بہت ہی معلومات ہیں، اس بندے کا جرم اور اس کی غلطی، اور وہ بندہ کہ جس کے پاس بالکل معلومات نہیں ہے اس کی غلطی، دونوں کی غلطی میں فرق ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خطأ العالم خطأ العالم، ایک عالم کی غلطی پورے جہان کی غلطی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز سے بچے، اور اس کی غلطی کو بھی لوگ دین سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی جائز ہو گیا۔ تو جس طرح علماء کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں، اسی طرح نمازی آدمی، دیندار آدمی، دیندار تاجر، دیندار پڑوسی، اس پر بھی لوگ کہتے ہیں یار یہ نمازی ہو کے ایسے کرتا، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یعنی جس کے پاس علم کا کچھ حصہ ہے پھر وہ گمراہی کو چنے، گمراہی کو خریدے، وہ زیادہ قابل مذمت ہے بنسبت ان کے جن کے پاس علم کا حصہ نہیں ہے۔ گمراہی تو سارے یہودیوں نے لی تھی، لیکن اللہ نے یہودیوں میں سے اہل علم کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام ہوتی ہے اہل علم کی پیروکار۔ عالم اگر ٹھیک ہو تو علماء عوام کی رہنمائی ٹھیک کرتا ہے، اگر اس کے اندر ٹیڑھ پن ہو، اس کے اندر خیانت ہو تو آپ کو غلط راستے کی طرف لے جائے گا۔ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم سبیل الہالکین، جس قوم کا رہبر اور رہنما قوا ہو وہ ان کو ہلاکت کی جگہوں کی طرف لے کر جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ جس کے پاس علم کا کچھ حصہ ہے اور وہ گمراہی کو اختیار کرے، اس کی مشابہت کن کے ساتھ جاتی ہے؟ سوچ لینا چاہیے کہ اس کی مشابہت کن کے ساتھ۔ یشترون الضلالہ، وہ گمراہی کو اختیار کرتے ہیں، چنتے ہیں۔ گمراہی کیا ہے؟ اسلام کی جگہ پر کفر، سنت کی جگہ پر بدعت، توحید کی جگہ پر شرک، اخلاص کی جگہ پر ریاکاری، نیکی کی جگہ پر برائی، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یشترون الضلالہ، ہم میں سے ہر بندہ جس کے پاس کچھ علم ہے وہ کسی مفاد کی خاطر جھوٹ بول دیتا ہے، اس نے گمراہی کو اختیار کر لیا۔
مفاد کی خاطر شریعت کے خلاف چلتا ہے، اس نے گمراہی کو خرید لیا، وہی اس آیت کا مصداق بنے گا۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ اپنی گمراہی پر مطمئن نہیں ہیں بلکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔ یہ کن کے بارے میں فرمایا؟ یہودیوں کے بارے میں۔ اور پھر ہر کافر اس کی تقریباً یہ خواہش ہوتی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا یہ کافر کی حد تک نہیں ہے، ہر غلط بندہ یہ چاہتا ہے کوئی نہ کوئی میرے ساتھ مل جائے اور میں اس کو اپنے ساتھ، چور یہ چاہتا ہے کوئی نوجوان میرے ساتھ ملے تاکہ ہم چوری بڑی کریں، زانی یہ چاہتا ہے میرے ساتھ لوگ مل، ہر باطل یہ چاہتا ہے میرے ساتھ مل جائیں، اور ہر توحید والا چاہتا ہے، ہر حق والا چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ مل جائیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو گمراہ ہیں ہی، تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب، اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے، لہذا اللہ جس کو کہہ دے نا کہ یہ تمہارا دشمن ہے اس کو تم دشمن سمجھو، کیونکہ بعض دفعہ آپ اپنے دشمن کو نہیں سمجھ رہے، اللہ سمجھتا ہے، اس لیے تمہارے سے زیادہ تمہارے دشمنوں کو اللہ جانتا ہے۔ تو جب اللہ کہہ دے یہ تمہارا دوست نہیں ہے، تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، جب اللہ نے کہہ دیا وہ دوست نہیں ہے تو آپ دوست کیوں بناتے ہیں؟ دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ دشمن یہ چاہتا تھا کہ یہ بھی رستے سے بھٹک جائیں، تمہیں تو ان کے دل کے ارادوں کا نہیں پتہ، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا، اور اللہ نے تمہیں قرآن کے ذریعے ہر چیز بتا دی تاکہ تم گمراہی سے بچ سکو۔ اللہ نے تمہیں کفر بھی بتا دیا، شرک بھی بتا دیا، بدعت بھی بتا دی، اور گناہ بھی بتا دیا، ریاکاری بھی بتا دی، ہر قسم کی برائی اللہ نے اچھائی سے علیحدہ کر کے تمہیں بتا دی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، ان کی چالوں کو تمہیں آگاہ کرنے کے لیے اس نے نازل کر دیا قرآن۔ اللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے۔ دو باتیں نکلی یہاں سے، جس کو اللہ میرا دشمن کہہ دے، مجھے بظاہر وہ دوست بھی دکھائی دیتا ہو، وہ میرا کیا ہے؟ دشمن۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی مجھے جن چیزوں کو غلط بتاتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، دنیا اس کو ٹھیک کہے تو اس کا مطلب ہے دنیا میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، دشمنی کر رہی ہے۔ اللہ جانتا تھا میرے دشمنوں کو، اسی اللہ نے مجھے آگاہ کر دی۔ آج ہر وہ چیز جس سے اسلام نے منع کیا، دنیا آپ کو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ دکھاتی ہے۔ اللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں جو تمہیں گناہ مزین کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ تمہارے دوست جانتا دشمنوں کو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، جب تم نے اللہ سے دوستی لگا لی نا وہ تمہیں کافی ہے۔ اللہ، یہ ٹکڑا چھوٹا سا، اتنا بڑا ٹکڑا ہے، اتنا بڑا ٹکڑا ہے، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ لَوْ كُنْتَ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اشارہ کس بات کی طرف کہ میں نے جب اللہ کو ہی اپنا خلیل بنا لیا تو اس کے سوا مخلوق میں سے مجھے کسی کو خلیل نہیں بنانا۔ کفا باللہ ولیہ، تمہارا دوست ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے۔ آج اللہ سے دوستی کوئی نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ واقعی بات ہے جب دوستی کا کہیں گے تو دوستی نبھانی پڑے گی۔ اللہ تو وفا کرتا ہے، بندہ نہیں کرتا۔ یہ دعویٰ آج ہماری زبانوں پر دعویٰ بھی نہیں ہے، تمہارا دوست کون ہے کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، شاید کسی کے دل میں اللہ کی محبت گھر کی ہو اور وہ کہہ دے کہ میرا دوست تو اللہ ہے، ان ولی اللہ، قرآن کہتا ہے میرا دوست تو اللہ ہے۔ لیکن آج عالم کو لے لیں، عامی کو لے لیں، کسی سے پوچھے تمہارا دوست کون، اور سوچ کے بتائے گا فلانا۔ ہم نے یہ کبھی کہا کہ میرا دوست اللہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ اگر میں کسی کو خلت کے درجے پر دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اللہ کو بنا لیا۔ یہ اللہ ولی ہے، اللہ میرا دوست ہے۔ دوست کو کیا کرتے ہیں؟ مشکل میں پکارتے ہیں، مدد اس سے مانگتے ہیں، اپنے دکھڑے اس کو سناتے ہیں، اپنا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے اس سے باتیں کرتے ہیں، یہ دوستی ہوتی ہے۔ آج ہم مشکل آئے مدد کسی سے لیتے ہیں، جب کوئی مدد نہ کرے تو کہتے ہیں اللہ تو ہی ہے،
آج ہمارے اوپر دکھ آئے، ہم کہتے ہیں یار کوئی بندہ ملے میں اس کو اپنا دکھ سناؤں اور اپنا بدن ہلکا کروں۔ کیا کبھی اللہ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کو انما اشکو بثی وحزنی اللہ، انبیاء تو اپنے دکھڑے اللہ کو سنایا کرتے تھے، آپ اللہ کو دکھڑے سنا کر تو دیکھیں ایک دفعہ، کیونکہ دوستی نہیں بنائی ہم نے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کفا باللہ ولیہ، تمہارا دوست ہونے کے اعتبار سے تمہیں اللہ کافی ہے، وکفا باللہ نصیرا، اور تمہاری مدد کرنے کے اعتبار سے اللہ کافی تمہیں۔ اگر یہ آئے تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے تو ہم کبھی بھی کسی سے مدد نہ مانگیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ وقت نے روک لیا، غالباً یہ ان کے بیٹے کی بات ہے، کہا کہ مانگیے آپ کیا چاہتے ہیں، کہا کہ اللہ کے گھر میں آ کر آپ سے مانگوں۔ بادشاہ بڑا کچا پڑا کہ اس بات کا جواب میں کیا دوں اب اس کو۔ اللہ کے گھر سے باہر نکلے تو وہ باہر کھڑا تھا، کہتا آپ تو مانگو۔ اس کا مطلب تھا میں تمہیں کوئی تحائف دوں، تم نے کبھی میرے سے کچھ مانگا ہی نہیں، مدد ہی نہیں لی میرے سے کبھی۔ تو بڑا زبردست جواب دیا۔ یہ پورا واقعہ میرے ذہن میں اچھی طرح نہیں ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ کہا کہ ابھی میں اللہ کے گھر سے نکلا ہوں، اللہ سے جو لینا تھا وہ اللہ سے مانگ لیا، تو مجھے کچھ دے نہیں سکتا، کیونکہ جو چیز مجھے چاہیے وہ تو دے نہیں سکتا۔ جنت چاہیے تم دے سکتے ہو، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں تم دے سکتے ہو، اللہ کی محبت چاہتا ہوں تم دے سکتے ہو، غنا چاہتا ہوں، بندہ بندے کو مال تو دے سکتا ہے، اس کو مالدار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ مالدار کرنا اللہ کا کام، مال دے سکتا ہے بندہ، مال سے بندہ مالدار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال وکفا باللہ نصیرا، اللہ تمہارا مددگار ہونے کے اعتبار سے کافی، یعنی اللہ کے سوا پھر جس کی اللہ سے دوستی لگ جاتی ہے وہ اللہ کے سوا مدد بھی نہیں مانگتا۔ ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگا کریں، بچوں کو یہ تعلیم دیا کریں، ہم اپنے بچوں کو اللہ کی قسم اللہ کی محبت نہیں سکھاتے، اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالیں، کوئی چیز آپ سے مانگے اس سے کو اللہ سے دعا کرو، مجھے کہہ دیا نا اب اللہ سے کو، بس اللہ دے گا آپ کو، میں تو نہیں دے سکتا۔ اپنے بچوں کو ہم یہ بتائیں کہ جب مشکل آئے نا، کسی کا خوف اور ڈر ہو تو سب سے پہلے امی ابو اور تھانے میں یا دوستوں کو فون نہیں کرنا، سب سے پہلے کس سے کہنا ہے؟ اللہ سے کہنا ہے، پھر اس کے بعد ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ دو باتیں ہمارے، کہ کفا باللہ ولیہ و کفا باللہ نصیرا، بس دوست بھی مل گیا۔ کتنے دوست ہوتے ہیں جو بیچارے مدد نہیں کر سکتے ہوتے، اور وہ مدد بھی کرنے والا، اور کتنے مددگار ہوتے ہیں جو دوست نہیں ہوتے، وہ دوست بھی ہے اور مددگار بھی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو دوست بھی ہو اور مددگار بھی ہو، پھر اس کی مدد عام مدد سے بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ وہ دوستی والی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔